بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جس کورس اور جس سیریز کا آغاز کرنے ہم جا رہے ہیں انتہائی اہم اور دلچسپ ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ فقہ کی ایک میتھمیٹیکل سٹڈی ہے۔ قواعد فقہ الحنفی یعنی فقہ حنفی کے قواعد۔ بیسیکل فقہ کے اندر مختلف علوم ہیں، جہاں اصول فقہ ہے، قواعد فقہیہ ہیں، تو کئی اور پہلو سے بھی فقہ کی سٹڈی کی جاتی ہے۔ لیکن قواعد فقہیہ یہ فقہ کی ایک فارمولا بیس سٹڈی ہے۔ جیسے آپ نے میتھمیٹک کے اندر کچھ رولز پڑھے ہیں، فارمولاز پڑھے ہیں، اور ان رولز اور فارمولاز کی بنیاد پر آپ بہت ساری چیزوں کو بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا آپ جب ایک رول پڑھ لیتے ہیں کہ اے اسکوئر مائنس بی اسکوئر از اکول ٹو اے پلس بی اے مائنس بی، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فقہ کے اندر جب آپ فقہی قواعد کا مطالعہ کر لیتے ہیں، فقہی قواعد کو سیکھ لیتے ہیں، تو فقہ کے اندر پھیلی ہوئی جزئیات اور اس کے بہت سے متعلقہ احکام کو آپ بآسانی سیکھ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ فقہی قواعد بیسیکلی ہے کیا؟ یعنی فقہی قواعد بیسیکلی نام ہے کہ قضیۃ فقہیہ، یعنی ایک ایسا کلی اور ایسا قاعدہ کلی جو اپنے نیچر کے اندر تو فقہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس متعلقہ چیپٹر، اپنے اس متعلقہ باب کے اکثر جزیات پر جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب ایک فقیہ، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک عالم اس فقہی قاعدے کو سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ اس سے متعلقہ تمام مثالوں کو سیکھ لے۔ مثلا جب ایک طالب علم کو یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی ایسی مشقت جو معتبر ہوتی ہے شریعت میں، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے شریعت میں بہت ساری آسانیاں بھی ملتی ہیں، شریعت بہت ساری رخصتیں اور سہولتیں بھی دیتی ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے جہاں جگہ کا پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے، وہاں ایک مسلمان کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ انسان ایک بیماری کی ایسی کیفیت میں ہو، وہ اس کے اعضاء کسی ایسی چوٹ سے دو چار ہو چکے ہوں کہ ان کے لیے وضو کرنا، پانی کا استعمال انتہائی مضر ہو، اور اس کے وضو کا حکم دینا اس کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہو، تو ایسی صورت میں شریعت اس مشقت کا اعتبار کرتی ہے اور اسے رخصت دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی مشقت جس سے انسانی عضو تلف ہونے کا اندیشہ ہو، انسانی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہو، اور انسانی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، شریعت ان تمام صورتوں کے اندر ایک مکلف کو، ایک مسلمان کو اور ایک عام انسان کو رخصت دیتی ہے۔ لہٰذا سخت گرمی کی کیفیت میں جب ایک شخص سفر کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ رمضان کے ان مشقت کے دنوں میں سفر کی حالت میں روزہ افطار کر سکتا ہے۔ چوٹ لگنے کی صورت میں شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ اس صورت کے اندر وضو کے بجائے تیمم کرے۔ اسی طرح حالت سفر میں جہاں اس کی روزے کی رخصت ملتی ہے، وہاں اس کو نماز کے اندر بھی رخصت ملتی ہے کہ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، تو آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ جب سفر کی حالت میں ہوں تو آپ نماز قصر کر کے پڑھیں۔ لہٰذا مشقت کا شریعت اعتبار کرتی ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ جس کا تعلق کہ فقہ کے کتاب الطہارت سے تھا، کہ جہاں وضو میں مشقت اٹھائی جا رہی تھی وہاں بھی یہ قاعدہ اپلائی کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جس مثال کا تعلق کتاب الصوم سے تھا، یعنی صوم کے چیپٹر سے تھا، کہ جب وہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس کو جو ہے روزہ جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے، وہ یہ گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لیتا ہے۔ اب اس کو بھی ہم ریگولیٹ آرگنائز کر لیتے ہیں المشقۃ تجلب التیسیر کے ذریعے۔ اسی طرح جب ایک شخص حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنے میں مشقت ہو سکتی ہے، جلدی میں ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ اب اس مسئلے کا تعلق جو ہے کتاب الصلاۃ سے ہے، شریعت نے اس کو یہاں بھی رخصت دی۔ یعنی کتاب الطہارت سے متعلق مسئلہ، کتاب الصلاۃ سے متعلق مسئلہ اور کتاب الصوم سے متعلق مسئلہ، یہ مختلف جزئیات کو آرگنائز کرنے کے لیے شریعت فقہا نے ایک فارمولا
اور ایک قاعدہ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں فقہی قاعدہ، یعنی ایسا قاعدہ کلی جو اپنی نیچر کے اندر فقہی ہوتا ہے اور اپنے ڈفرینٹ چیپٹرز کی مختلف جزیات پر صادق آتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم مختلف مثالوں کو آرگنائز کر کے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فقہی قاعدہ۔ فقہ کے اندر جو دوسرا اہم علم یا دوسری اہم سائنس وہ ہے اصول فقہ۔ اصول فقہ بنیادی طور پر ایسے قواعد، ایسے اصولوں کا نام ہے جس کے ذریعے ایک فقیہ، ایک مجتہد شریعت کے مختلف مسائل کا استنباط کرتا ہے شریعت کی بنیادی ماخذ اور ادلہ سے۔ اس شریعت کی بنیادی ماخذ یا بنیادی سورس افلا وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہیں۔ ایک فقی ان تمام سورس کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کے مطالعہ کے بعد مختلف چیزوں کا استنباط کرتا ہے جن کو ہم احکام کہتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے یہ جاننا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق یا اس مسئلے کا حکم وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، کہ کیا وہ فرض ہے، کیا وہ واجب ہے، کیا وہ مستحب ہے، کیا وہ مندوب ہے، کیا وہ حرام ہے، یا کیا وہ مکروہ ہے، مجھے یہ جاننے کے لیے اصول فقہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لیکن فقہا کی مرتب کردہ مختلف احکام وہ فقہ کے مختلف ابواب میں جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کو بآسانی سمجھنے کے لیے جس علم کا مطالعہ کی ضرورت ہے اس کو ہم فقہی قواعد یا القواعد الفقہیہ کہتے ہیں۔ اصول فقہ بنیادی طور پر ایک فقیہ کو، ایک مجتہد کو یہ سکھاتا ہے کہ اس نے شریعت کے بنیادی سورسز سے احکام کو کیسے مستنبط کرنا ہے، یعنی اس نے بنیادی طور پر احکام کی رولنگ کیسے بنانی ہے۔ لیکن ان بنے ہوئے احکام، ان بنی ہوئی مثالوں کو یاد کرنے کے لیے اور بآسانی سمجھنے کے لیے جس علم کو فقہا نے ڈیولپ کیا ہے اس کا نام ہم قواعد فقہیہ رکھتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ فقہا جب فقہی قاعدے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ فقہی قاعدہ یا یہ فارمولا اپنی نیچر کے اندر ایک میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہو سکتا۔ میتھمیٹیکل فارمولا اس کا کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہوتا، لیکن فقہی قاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے چیپٹرز کی یعنی مختلف قسم کی جزیات پر منطبق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، اور بیشتر طور پر یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس سے مستثنیات ہوتی ہیں۔ مثلا جو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت کی وجہ سے شریعت بہت ساری آسانیاں دیتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبح نماز کے لیے اٹھنے میں بھی تو ایک مشقت ہے، روزہ رکھنا اس گرمی کی حالت میں یقیناً اس میں ایک مشقت ہے، اس گرمی کی حالت میں حج کے لیے سفر کرنا، اپنا مال خرچ کرنا اور وہاں سخت رش کے اندر 10 دن گزارنا یقیناً کسی مشقت سے خالی نہیں۔ تو یہ مشقت، کیا شریعت ان مشقتوں میں بھی رخصت دیتی ہے؟ یقیناً یہ مشقتیں شریعت ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ لہٰذا وہ کون سی مشقت ہوتی ہے جس کا شریعت اعتبار کرتی ہے؟ فقہا نے اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ ایسی مشقت جو ایک نارمل انسان کو عام حالات سے نکال کر انتہائی مشقت اور حرج کی کیفیت میں ڈال دے، اس کو کیسے جانا جائے گا؟ اس کو جاننے کے بنیادی چھوٹے سے 2-3 اصول ہیں۔ یہ کہ اس سے انسانی جان کو خطرہ ہو، انسانی جان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس سے انسانی عضو تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا اس سے انسانی صحت کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی ملک کے اندر ٹمپریچر اتنا زیادہ گر چکا ہو کہ وہ مائنس میں ہو، اور وہاں پر پانی سے وضو کرنا انسانی عضو کے لیے خطرے کا اور انسانی صحت کے لیے ایک خطرے کا باعث ہو، تو ایسی صورت میں المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی ایسی مشقت جس سے انسانی صحت کو خطرہ ہو، ایسی مشقت جس سے انسانی جان کو خطرہ ہو، اور ایسی مشقت جس سے انسانی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہا جو ہے وہ رخصتیں کا یہ قانون اپلائی کر کے مختلف احکام کے اندر رخصتوں کا یہ قانون اپلائی کرتے ہیں اور رخصتیں دیتے ہیں۔ اب یہ قواعد، اس کو ہم ایسا قاعدہ جو فقہ کے مختلف ابواب میں
یہ جو کتاب الطہارہ کے اندر بھی منطبق ہو رہا ہے، جو کتاب الصلاۃ میں منطبق ہو رہا ہے، جو کتاب الصوم میں بھی منطبق ہو رہا ہے، ایسے قاعدے کو ہم قاعدہ فقہیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر قاعدہ ایسا ہو کہ وہ صرف اور صرف ایک چیپٹر سے متعلق ہو، کسی ایک باب سے متعلق ہو، اس کو فقہا اپنی اصطلاح میں الضابط یا ضابطہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال اس کتاب کے اندر یہ دی گئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نواقض الوضوء مما خرج لا مما دخل، کہ وضو کو توڑنے والی وہ چیزیں ہیں جو انسانی بدن سے خارج ہوتی ہیں، نہ کہ انسانی بدن کے اندر جاتی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسانی بدن سے خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہی قاعدہ اس کا تعلق صرف اور صرف فقہ کے ایک چیپٹر سے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کتاب الصلاۃ۔ لیکن اس قاعدے کو اگر ہم الٹ دیں، ہم کہیں کہ نواقض الصیام مما دخل لا مما خرج، کہ روزے کو توڑنے والی وہ چیزیں ہیں جو انسانی بدن کے اندر جاتی ہیں، نہ کہ انسانی بدن سے نکلتی ہیں۔ لہٰذا کھانا پینا اور یہ مفطرات ثلاثہ یہ روزے کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ انسان کا اپنے حاجت کو پورا کرنا وہ روزے کو نہیں توڑتا۔ لیکن وضو کے چیپٹر کے اندر، کتاب الطہارات کے اندر یہ معاملہ ایسا نہیں۔ وہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہاں جو ہے انسانی بدن سے کوئی بھی چیز نکلے، یعنی سبیلین انسانی دو راستوں سے کوئی بھی چیز نکلے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ چونکہ ہمارا یہ کورس اس کا تعلق فقہ حنفی کی فقہی قواعد کے ساتھ ہے، تو ہم اس مثال کو فقہاء احناف کی اس خاص پیرامیٹر اور فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فقہاء احناف نے ابن عباس کے اس قاعدے کو یوں کا تو لے لیا اور اس کے اندر ایک قید کا اضافہ کیا۔ انہوں نے اس کے اندر ایک کنڈیشن کا یہ اضافہ کیا کہ نواقض الوضوء مما خرج، کہ وضو کو توڑنے والی وہ چیزیں ہیں جو انسانی بدن سے نکل جاتی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو انسانی بدن سے نکلتی ہے اور وہ نجس ہوتی ہے، لہٰذا ایسی چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کا پیشاب قضاء حاجت کرنا وضو کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ انسانی بدن سے بلیڈنگ یعنی خون کا نکلنا یہ انسانی یعنی وضو کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ الٹی کا آ جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ پیپ یعنی زخم کے اوپر جو پیپ ہوتی ہے اس کا بہہ جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ لہٰذا فقہاء احناف نے اس قاعدے کو ایک شرط کے ساتھ کہ ایسی چیزیں جو انسانی بدن سے نکلیں اور وہ نجس ہوں، وہ اس سے جو ہے وہ یعنی مسلمان کا یا ایک مومن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو نکلنا ہے اور اس کا نکلنا یقینی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس نکلنے کا قوی اندیشہ ہو۔ لہٰذا انسان اگر نیند کی کیفیت میں ہو، سویا ہوا ہو، تو قوی اندیشہ ہے کہ انسانی بدن سے کوئی چیز خارج ہو لیکن اس کو اس کا علم نہ ہو۔ فقہاء احناف اس کو کہتے ہیں مظنۃ الخروج، یعنی ایک تو انسانی بدن سے بالیقین کسی چیز کا نکلنا اور وہ نجس ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا وہ بالیقین تو نہیں نکل رہی لیکن موسٹ پروبیبلی یعنی 90% یہ امکان ہے کہ انسان اس کیس کے اندر، اس حالت کے اندر انسان سے کوئی چیز خارج ہو جائے گی۔ لہٰذا فقہاء احناف اس کو مظنۃ الخروج کی شرط کے ساتھ یا اس پیرامیٹر میں دیکھتے ہوئے اس سے بھی یہ قاعدہ اپلائی کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان نیند کی کیفیت میں ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ قوی اندیشہ ہے کہ انسانی بدن سے کوئی ایسی چیز خارج ہو کہ جس کا انسان کو خود پتہ نہ ہو۔ انسان بے ہوش ہو تو لہٰذا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ قوی اندیشہ ہے کہ اس کے بدن سے کوئی چیز خارج ہو اور اس کا علم نہ ہو۔ انسان جنون کی کیفیت اس پر طاری ہو، لیکن اس حالت میں بھی اسے نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا چیز خارج ہوئی۔ لہٰذا یہ کہ انسانی بدن سے کوئی چیز خارج ہو اور انسان کا اس سے خروج کا قوی اندیشہ ہو، فقہاء احناف کے نزدیک یہ قاعدہ صرف اور صرف کتاب الطہارہ کے اندر اپلائی ہوگا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسا فقہی قاعدہ جو صرف اور صرف ایک چیپٹر کے اندر اپلائی ہو، فقہا اس کو ضابطہ کہتے ہیں، اور ایسا قاعدہ جو فقہ کے ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر اپلائی ہو اس کو فقہا فقہی قاعدہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 جو اس کتاب کے اندر جو چیز واضح کی گئی ہے
وہ ہے الاصل، یعنی ایسا قاعدہ جو نہ تو مختلف چیپٹرز کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، یعنی کتاب الصلاح، طہارہ، صوم، زکوٰۃ، حج، اور نہ ہی وہ کسی ایک اسپیسیفک اور پرٹیکولر چیپٹر کے اندر اپلائی ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک اور دو خاص مسئلوں کے اندر اپلائی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ قاعدہ، ایسا قاعدہ جو ہے، اس کو الاصل یا اصل کہیں گے۔ مثلا اس کی چھوٹی سی اگزامپل فقہائے احناف کے قواعد کے اندر یہ ہے کہ فقہائے احناف کا یہ رول ہے کہ الایثار فی القرب مکروہ وفی غیرها محبوب، یعنی یہ ایک اعتبار سے ضابطہ ہے کہ ایثار یعنی کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ جو ہے عبادات کے اندر یہ ناپسندیدہ چیز ہے، جبکہ عبادات کے علاوہ اجتماعی معاملات کے اندر، سوشل ایشوز کے اندر یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دیں، اور یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ لیکن ایک طرف نماز کھڑی ہو اور ایک شخص پہلی صف کے اندر کھڑا ہو، وہ پہلی صف سے پیچھے ہٹ کر کسی دوسرے عالم کو، کسی طالب علم کو، کسی دوسرے کو وہ پہلی صف کے اندر جگہ دیتا ہے، تو فقہائے احناف کے نزدیک یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے توفیق بخشی تھی کہ وہ پہلی صف کے اندر آئے، اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور یہ نعمت کسی اور کو دے دی۔ لہٰذا فقہائے احناف کا اگر یہ رول، یہ اسپیسیفک قاعدہ اگر خاص اس کے اندر اپلائی کریں تو یہ اپنے اس اصل کے اعتبار سے، یعنی اپنے اس نیچر کے اعتبار سے ایک اصل کہلائے گا۔ لہٰذا فقہی قاعدہ جو ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر اپلائی ہو رہا ہو، فقہی ضابطہ جو ایک اسپیسیفک چیپٹر کے اندر اپلائی ہو رہا، اور فقہی اصل جو صرف اور صرف خاص ایک یا دو مسئلوں کے اندر اپلائی ہو رہا، یہ ایک بنیادی فرق ہے ان تین چیزوں کے اندر۔ اسی طرح اب ہم سمجھیں گے کہ اصول فقہ، جو فقہ کا ایک بہت کہ فقہ اس مسائل، احکام اور فقہ یعنی قانون کیسے بنانا ہے، فقہ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، احکام کو کیسے ان کا استخراج کرنا ہے، یہ اس علم اور فقہی قواعد کے اندر بنیادی فرق کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، یعنی اس کا ایک فرق جاننے کا یہ ہے کہ دونوں کا پرپس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا جب اصول فقہ کی بات کرتے ہیں تو ایک طالب علم کو جب اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے تو اس کو بنیادی طور پر یہ سکھانا مطلوب ہے کہ شریعت کے بنیادی سورسز، الادلۃ التفصیلیہ، یعنی ادلہ تفصیلیہ سے شرعی احکام کا کیسے استنباط کرنا ہے، کیسے اس کا استخراج کرنا ہے، کیسے احکام کو شریعہ کے بنیادی سورسز سے ڈرائیو کرنا ہے، اس علم کو ہم کہتے ہیں اصول فقہ۔ لیکن ان ڈرائیو کردہ احکام کو جو ڈفرنٹ چیپٹرز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس کی سٹڈیز کو ہم کہتے ہیں فقہ یا فقہی قواعد یا القواعد الفقہیہ، نمبر 1۔ نمبر 2، فقہی قواعد کا تعلق وہ مکلف کے افعال سے ہے، یعنی اس کو آنے والے فعل، جو اس کو آنے والے مسائل، اس کو آنے والے حادثات یا واقعات جو پیش آتے ہیں، اس میں فقہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا تعلق فقہی قواعد سے ہے۔ لیکن فقہ کا تعلق اور اصول فقہ کا موضوع یہ ہے الادلہ والاحکام، یعنی ایک حکم کو کیسے استنباط کرنا ہے اور اس کی بنیادی ادلہ اور دلائل کیا ہیں۔ یعنی اصول فقہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جب قرآن میں یہ بات مذکور ہو کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی اقیم امر ہے، یعنی آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، الصلاۃ جس چیز کا آرڈر دیا جا رہا ہے، لہٰذا جب کبھی قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر کوئی آرڈر آ جائے، امر آ جائے، تو فقہا نے ایک پرنسپل مرتب کر دیا کہ الامر للوجوب، کہ آرڈر کو ہمیشہ فالو کیا جائے گا، وہ وجوب یعنی اس کو ہمیشہ جو ہے فالو کیا جائے گا، کسی صورت میں بھی اس سے جو ہے روگردانی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا الامر للوجوب، یعنی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نقل ہوا کہ نماز کو قائم کرو، یہ حکم نقل ہوا، تو فقہا نے یہ حکم استنبط کیا کہ نماز کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم جو ہے، امر جو ہے، وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا نماز پڑھنا واجب ہے اور فرض۔ اس علم کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اور اس کا بنیادی موضوع ادلہ یعنی سورسز ہیں، اور احکام اس سے ڈرائیو ہونے والا حکم یعنی اس کی کیٹیگریز ہیں کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا جس کا جو بھی ہے۔
تیسرا اپنا اس کا تعلق، یعنی ایک کا تعلق مکلف اور مسلمان کے فعل سے ہے، اور دوسرے کا تعلق قرآن کے الفاظ اور اس کی دلالات، اس کی میننگز اور اس سے مستنبط ہونے والے حکم سے ہے۔ تیسری چیز کہ اصول فقہ وہ ذہنی اعتبار سے بھی اور پریکٹیکلی بھی قرآن کے اندر، یعنی اس سے پہلے کہ فقہا اس علم کو مرتب کرتے، آرگنائز کر کے اس پہ کتابیں لکھتے، یہ علم اپنی نیچر کے اندر قرآن و سنت میں موجود تھا۔ لہٰذا اصول فقہ ذہنی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی پہلے سے موجود تھا، جبکہ فقہی قواعد جب علماء نے فقہ کو مرتب کیا تو فقہا نے اس مرتب شدہ فقہ کو سمجھنے کے لیے، ان جزیات کو آرگنائز اور ریگولیٹ کرنے کے لیے جو علم مرتب کیا، جو کہ بعد میں مرتب ہوا، اس کو ہم فقہی قواعد کہتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے اصول فقہ یعنی القاعدۃ الاصولیہ اور القاعدۃ الفقہیہ میں۔ ایک فرق یہ ہے کہ اصول فقہ ایک نظام یا ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے قانون کو، فقہ کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، جبکہ اس مرتب شدہ احکام سے نئے مسائل کی تخریج کرنا یا نئے حکم کو ڈرائیو کرنا یا اس کی مرتب شدہ مثالوں کو یاد رکھنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی عبارتیں فقہا کی ہم استعمال کرتے ہیں، فقہا کے مرتب شدہ قواعد استعمال کرتے ہیں یا لیگل میگزمز استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم فقہی قواعد کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا موضوع ادلہ یعنی سورسز اور احکام اور حکمز ہے، آرڈرز ہیں، جبکہ فقہی قواعد کا موضوع وہ ایک انسان، ایک مسلمان کا فعل ہے، یعنی کہ اسے کرنا کیا۔ تیسرا یہ کہ ایک کا تعلق اصول فقہ ذہنی طور پر اور پریکٹیکلی بھی یہ علم پہلے سے موجود تھا، جبکہ فقہی قواعد بعد میں مرتب کیا گیا، اور جب فقہا نے جزیات مرتب کی تو یہ تب وجود تھی۔ آخر میں ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ باوجود یہ کہ ان فقہی قواعد، ان فقہی ضوابط کے ذریعے ہم بہت ساری مثالوں کو یاد رکھتے ہیں، یعنی بہت ساری مرتب جزیات کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے تحت آنے والی نئی جزیات کی تخریج کر سکتے ہیں، یعنی المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت جو ہے اس شریعت اس کا اعتبار کرتے ہوئے رخصتیں دیتی ہے، اس کی وجہ سے آسانی ملتی ہے، اس کے تحت بہت سی نئی جزیات آج کے زمانے میں آ سکتی ہیں۔ لیکن کیا اس کو فتوے کی بیس بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کتاب کے اندر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ذکر ہے کہ قطعاً شریعت کا کوئی حکم ثابت کرنے کے لیے، شریعت کے کسی حکم کو جاننے کے لیے ہم بنیادی سورسز، بنیادی جو ادلہ ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی طرف ہی جائیں گے۔ کبھی بھی کسی فقہی قاعدے کی بنیاد پر ہم کسی قاعدے حکم کا استنباط نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ فتویٰ یا کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں بن سکتا، بلکہ یہ ایک شرعی حکم اور مرتب شدہ جزیات کو سمجھنے اور ان کو آرگنائز کرنے میں ممد و معاون ہو سکتا۔ اسی طرح فقہا نے قواعد کو کیٹاگرائز کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا: القواعد الفقہیۃ الکبریٰ اور القواعد الفقہیۃ العام، یعنی وہ فقہی قواعد جو مین اور کمپریہنسو قسم کی فقہی قواعد ہیں، یعنی الکبریٰ، القواعد الفقہیۃ الکبریٰ سے مراد یہ نہیں کہ ان کا فریز یا ان کی اسٹیٹمنٹ کافی بڑی سائز کے اندر ہے، بلکہ اس سے مراد کہ وہ ایسے قواعد ہیں جو اب انتہائی کمپریہنسو ہیں، اور اس سے ایک ایگزامپل کے ذریعے، یعنی ایک ہی اس قاعدے کے تحت فقہ کے متعلق ڈفرنٹ چیپٹرز کی ڈفرنٹ ایگزامپلز اس کے تحت آ رہی ہے۔ اس کے اندر 5 اہم فقہی قواعد ہیں، جو اہم قواعد ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے، جس میں قاعدہ اولا الامور بمقاصدها، اور قاعدہ ثانیہ الیقین لا یزول بالشک، اور قاعدہ ثالثہ المشقت تجلب التیسیر، قاعدہ رابعہ یعنی چوتھا قاعدہ الضرر یزال، اور 5واں قاعدہ العادۃ محکمۃ۔ یہ 5 قواعد ہم ان کو کہتے ہیں قواعد الفقہیۃ الکبریٰ، یعنی وہ 5 کمپریہنسو قسم کی قواعد جو فقہ کی ڈفرنٹ چیپٹر، یعنی غالباً ہر چیپٹرز کے اندر ان کی ایگزامپلس موجود ہیں۔ لہٰذا ان کی ایگزامپل الامور بمقاصدها آپ کو کتاب الطہارہ میں ملیں گی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا وضو میں نیت کا ہونا، اس کا آپ کو جو ہے کتاب الطہارہ میں بھی اس کی ایگزامپل ملے گی۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز میں نیت کا ہونا، اس میں بھی ایگزامپلس ملیں گی۔ کتاب الصوم روزے میں نیت کا ہونا، اس میں بھی ایگزامپلس ملے گی۔ حج
کتاب الحج میں بھی اس کی ایگزامپلس ملے گی، اور جب ہم کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بے و شراء، سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تب ایک بیچنے اور سیل کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس میں بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جب سوشل کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں یا فیملی لا کے اندر، نکاح طلاق کے اندر بھی انٹینشنز اور نیتوں کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی تقریباً یہ ایسے قواعد ہیں جن کا تعلق فقہ کی ہر چیپٹر سے ہے، اسی لیے ان کو القواعد الفقہیۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ ان قواعد کو ہم آئندہ مطالعہ بھی کریں گے، اور ان قواعد کی روشنی میں مختلف جو ہے فقہ حنفی سے متعلق جزیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔